رمضان المبارک کو تمام مہینے کا سردار بنایا، بالکل اسی طرح جس طرح جمعے کو تمام دنوں کا سردار بنایا۔ اللہ نے رمضان المبارک کو تمام مہینے کا سردار، اللہ کے رسول کی ایک حدیث پاک اپنی امتوں کے عقل مند لوگوں کے لیے ہے، اور اتنی باتیں رمضان المبارک کے لیے کافی ہے۔ سرکار کا وہ فرمان جس میں حضور نے فرمایا کہ اگر میری امتوں کو رمضان کی فضیلت بتا دی جاتی اور صحیح سے اس کی تمام جو جزا ہے اگر رمضان المبارک سے بتا دیے جاتے تو میری امت یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے پورے سال کو تو رمضان بنا دے۔ اتنی بڑی فضیلت یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عقل مندوں کے لیے اتنی باتیں اللہ کے رسول کا فرمان کافی ہے۔ رمضان المبارک سے جو محروم، اس کی فضیلت سے، اس کی رحمت سے، برکتوں سے جو محروم ہو جاتے ہیں، سب سے بڑا آپ بد نصیب اس شخص کو کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں نا جمعے کے دن یہ جو مسجدوں میں یہ محراب بنا ہوتا ہے، محراب میں ایک ممبر ہوتا ہے جس میں 3 زینے بنے ہوتے ہیں، جس پر امام صاحب بیٹھ کر خطبہ، کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے ہیں۔ بخوبی آپ جانتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو اگر ایک حدیث بتاؤں گا تو بڑا مزہ آئے گا، اور آپ کو یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہم پہلے سینے پہ کھڑے ہوتے ہیں، دوسرے پہ بیٹھتے ہیں کیوں، دوسرے پر کیوں کھڑے نہیں ہوئے، تیسرے پر کیوں نہیں بیٹھے۔ تو ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، اور ہر ایک سینے پر آپ نے 3 مرتبہ 3 سیڑھیاں چڑھی اور 3 مرتبہ آپ نے آمین آمین فرمایا، 3 مرتبہ۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر دوسرے سینے پر کھڑے ہوتے، اور سب سے اونچے والے یعنی آخری والے تیسرے پر آپ تشریف فرماتے، آپ بیٹھتے اور دوسرے پر کھڑے ہو۔ آج ہم پہلی پر کھڑے ہوتے ہیں، دوسرے پر بیٹھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر نہیں ہیں۔ اس سے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم حضور کے برابر نہیں ہیں، حضور جیسا نہیں ہے، حضور کے قدموں کے برابر ہے۔ حضور جہاں قدم رکھتے تھے ہمارا بیٹھک وہاں ہو، کیونکہ حضور جہاں بیٹھے وہاں ہم بھی بیٹھے، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ ہمارا ادب ہے کہ نبی کے جہاں قدم ہوتے تھے وہاں پر ائمہ چاہے قیامت تک کتنے بھی بڑے سے بڑی ولی آ جائے وہ بھی تیسرے پر نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ یہ بے ادبی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پردہ فرما جانے کے بعد ایک مرتبہ آپ کو دیکھا گیا کہ وہ مسجد نبی کے دوسرے زینے کو بہت محبت سے بوسہ لے رہے ہیں، بہت ادب سے بوسہ لے رہے ہیں۔ اب ان کا معمول کب سے چل رہا تھا یہ کسی کو پتا نہیں، لیکن جب کسی کو پتا چلا تو ان سے پوچھا گیا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر وہ ہیں جو جن کو مسئلہ مسائل اور فقہ میں بہت مہارت حاصل تھی، یعنی اس دور میں تابعین کے دور میں صحابہ کے دور میں جب بھی کسی مسئلے پر بات ہو یا کسی کو کچھ پوچھنا ہو جاننا ہو تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس پہنچتے۔ اتنی بڑی مہارت اور اتنی بڑی فضیلت ان کو حاصل تھی، اتنی بڑی جانکار، وہ دوسرے جنہیں کو بڑے محبت سے آپ بوسہ دے رہے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے سرکار یہاں پر قدم رکھ کر کے خطبہ فرماتے تھے، اس لیے میں ان کا قدم کا بوسہ لے رہا ہوں۔ آپ جو کہتے ہیں نا کہ حضور کے نام پر بوسہ لینے والے استغفر اللہ شرک کرتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے میرے دوست، یہ محبت ہے، تعظیم ہے، اور یہ وہی سمجھ سکتے ہیں جس کے دل میں نبی کی محبت ہو، جس کے دل میں نبی کا تعظیم ہو، وہی وہ چیز سمجھ سکتے ہیں، اور وہ صحابی سمجھ سکتے ہیں جن صحابی کے بارے میں
روایت میں آتا ہے کہ اس کے پاس ایک کمان تھی. کمان جانتے ہیں نا جس سے تیر چلایا جاتا ہے. ایک کمان تھی. اس کمان کو صبح شام وہ بوسہ دیتا تھا. کسی نے پوچھا ارے اس کمان میں کیا رکھا ہے؟ اس کمان کو تم بوسہ کیوں دیتے ہو؟ کیوں چومتے ہو روزانہ؟ اس نے جواب یہ دیا تھا یہ کمان نبی کا تو نہیں لیکن نبی جیسا کمان ہے اس لیے میں نبی کے کمان سوچ کر کے اس کو میں بوسہ دیتا ہوں. یہ معمول تھا صحابہ رسول کا. یہ معمول تھا محبت کرنے والوں کا. یہ عشق رسول کا تقاضا ہے کہ نبی کی جہاں بات آئے وہاں چومنے تو دور کی بات ارے اپنی گردن کٹانا بھی پڑے تو منظور ہے. یہ تو عشق نبی میں ہوتا ہے, محبت نبی میں ہوتا ہے. لیکن جس کے دل میں تعظیم نبی نہیں, محبت نہیں, ارے منافق بھی تھے نبی کے دور میں, ان منافقوں کے دلوں میں نبی کی محبت نہیں تھی. اذان ہوتی تھی, نماز پڑھتے تھے, جبکہ نبی کے پیچھے بھی نماز پڑھے انہوں نے, 5 وقت نماز پڑھتے تھے, داڑھی بھی رکھتے تھے. لیکن یہ اذان اور نماز پڑھنا جماعت سے اور داڑھی رکھ لینا یہ تعظیم نبی اور محبت رسول کی پہچان نہیں ہو سکتی. اگر ہوتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی سے منافقوں کو ایک ایک کر کے نام پکار کر کے باہر نہیں نکالتے. آپ نے حدیث بات سنی ہوگی, حالانکہ میری تقریر کا عنوان الگ ہے, میں اس پٹی پر بھی آ جاؤں گا, لیکن بات چھن گئی ہے تو میں اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دوں. فتح الباری میں حدیث پاک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبی میں ایک مرتبہ خطبے کے دوران آپ نے ایک ایک کر کے نام بول کر کے, نام پکار کر کے 335 لوگوں کو آپ نے 35 لوگوں کو آپ نے مسجد نبی سے نکالا تھا. اخرج یا منافق فإنک منافق, اخرج یا فلاں ابن فلاں فإنک منافق. اللہ کے رسول نے نام پکار کر کے مسجد سے نکالنے کا حکم دیا تھا. ایک شخص تھا مسجد نبی سے نکلا اور روتے ہوئے, وہ مطلب جیسے ہی نکلا تو راستے میں دیکھا کہ راستے سے حضرت عمر فاروق آ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق آ رہے ہیں اور وہ عمر فاروق کا سگا تھا. تو حضرت عمر فاروق کو جب وہ آتے دیکھا تو اس شخص نے ایکٹنگ کرنا شروع کر دی. اس نے سوچا کہ اگر عمر فاروق کے سامنے ایکٹنگ کروں گا تو شاید یہ نبی کے خلاف مجھے ایکشن لیں گے. تو ایکٹنگ کرنا شروع کر دیا, مطلب کیا, وہ رونا شروع کر دیا. ہائے ہم برباد ہو گئے, ہائے ہم کہیں کے نہیں رہے. حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا مطلب کیا ہوا, کہا کہ ایسی ایسی بات ہے, ہم نماز کے لیے گئے تھے, نبی نے ہمیں مسجد سے نکال دیا. پہلے تو بولا کہ مسجد سے نکال دیا گیا, تو حضرت عمر فاروق جلال میں آ گئے کہ مسجد سے نکال دیا, مطلب کس نے مسجد سے نکالا, بڑے غصے میں تھے. اور جب اس شخص نے کہا کہ نبی نے مسجد سے نکالا تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ جلدی سے میرے نظروں کے سامنے سے بھاگ جا ورنہ تیری گردن اڑا دوں. نبی نے تو مسجد سے نکالا ہے, میں تجھے دنیا سے اڑا دوں گا. تو جب نبی کا نام آیا تو پھر کچھ نہیں, کیوں نکالا وہاں پر اور کچھ نہیں. تو میں برادر تعظیم نبی ضروری, محبت رسول ضروری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین فرمایا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ممبر پر جو تشریف لے گئے 3 مرتبہ آمین کیوں فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ ابھی جبریل آئے تھے, جبریل امین آئے تھے, اور جب میں پہلے ممبر پر پہلے سینے پر قدم رکھا تو میں نے آمین کہا, اس لیے کہ جبریل نے یہ دعا کی اے مولا ان تمام لوگوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دینا جس نے رمضان مہینے کو پایا اور اس کی احترام اور ادب نہیں. میں نے آمین کہا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دوسری مرتبہ آپ نے کیوں فرمایا؟ دوسری مرتبہ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور اس کا حق ادا نہیں کیا, اس کی خدمت نہیں کی, تو اس شخص کو بھی اپنی خاص رحمتوں سے محروم کر دینا. تو میں نے اس کی دعا پہ میں نے آمین کہی. اور تیسرے میں کیوں؟ تیسری میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جس نے میرا نام سنا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام سنا اور مجھ پر درود نہیں پڑا, اللہ تعالیٰ اسے بھی رحمت سے محروم کر دے. میں نے اس پر آمین کہا. اللہ اکبر. یہ 3 باتیں آپ ذرا غور کر کے دیکھیں, ہم کس درجے میں آ چکے ہیں اور کہاں پر ہیں.
اللہ کے رسول نے 3 جگہ پر آمین فرمایا، وہ بھی جبریل کے دعا میں، جس جبریل کو سید الملائکہ کہا جاتا ہے، تمام فرشتوں کا سردار۔ ارے معصوم ہوتے ہیں فرشتے، فرشتوں کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر فرشتے جبریل امین جیسے فرشتے دعا کر رہے ہیں، اس پر سید المرسلین محبوب الہی اللہ کے سب سے خاص بندے وہ آمین کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی 3 دعا کون سے؟ اب ہم اگر احترام رمضان مبارک کے نہ کریں تو محترم کوئی شخص اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں کہ اللہ کی رحمت سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ ماں باپ کی اگر تعظیم نہیں کی، حقوق ادا نہیں کیے تو کوئی شک نہیں کہ ہم اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائیں گے۔ اللہ کے رسول کا نام سنا، درود نہیں پڑھا، کوئی شک نہیں کہ آپ محروم ہو جائیں گے۔ اب میری خاص توجہ رمضان المبارک کے ادب و احترام، یہ کس احترام کی بات کر رہے ہیں؟ جس احترام کے بارے میں آپ نے کہا کہ قیامت کے دن سفید لباس میں وہ شخص آئے گا، رب کی بارگاہ میں آ کر کہے گا کہ مجھے اسے جہنم عطا کر دیجیے اس لیے کہ میرا احترام نہیں کیا تھا، وہ ادب و احترام ہے کیا؟ تو وہ شخص سے پوچھا جائے گا، جب اس شخص کے خلاف مقدمہ درج کرے گا، وہ شخص کہے گا اے آنے والے شخص سفید لباس والے، تو میرے خلاف مقدمہ کر رہا ہے، لیکن ذرا یہ تو بتا کہ کب تو میرے گھر آیا تھا اور میری تعظیم، میں نے تو تیری تعظیم نہیں کی تھی، میں تو تجھے جانتا بھی نہیں۔ وہ شخص جس کو اللہ نے صورت عطا فرمائی ہے، وہ شخص جواب دیتا ہوا نظر آئے گا کہ میں کوئی اور نہیں، میں تیرا کوئی رشتہ دار نہیں، میں تو رمضان المبارک ہوں، اور وہ مہینہ ہوں جس کو اللہ نے تیرے گھر میں مہمان بنا کر بھیجا، تو نے میرے احترام نہیں کی۔ کیسے؟ کہا کہ رمضان المبارک جب میں آیا تھا، پورے مہینے 11 مہینے جس طرح تیرے گھر میں گناہیں ہوتی تھی، اسی طرح کے آپ بھی، یعنی میرے جانے کے بعد رمضان المبارک میں بھی تو اسی گناہ میں مبتلا تھا۔ تیرے گھر میں جس طرح 11 مہینے ٹیویاں چلتی تھی، اسی طرح میرے آنے کے بعد بھی وہ ٹیویاں بند نہیں ہوئی۔ تیری زبان پر جس طرح بھائیوں کے لیے گالیاں، دوسروں کے لیے چغلیاں اور کسی کو تکلیف دینا 11 مہینے میں جاری تھا، میرے آنے کے بعد بھی تو نے ان سب چیزوں کو نہیں چھوڑا۔ تیرے ہاتھ نے جس طرح لوگوں کو تکلیف دیا تھا، میرے آنے کے بعد بھی تکلیف نہیں دیا، تکلیف دینا چھوڑا نہیں۔ اس لیے میری بے ادبی ہوئی، میری تو نے بے حرمتی کی، میری بے ادبی کی، اس لیے میں رب کی بارگاہ میں تیرے خلاف مقدمہ درج کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ شخص آنے والا جو بھی ہے، یہ رمضان مبارک جب کہہ رہا ہے یہ رمضان کا مہینہ ہی ہے، اور یہ تیرے خلاف کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہے بلکہ سچ بول رہا ہے، اب اس شخص کو جنت میں نہیں بلکہ جہنم عطا کر دیا جائے، یہ فیصلہ ہو رہا ہے محترم۔ اس لیے یہی وقت ہے ہمارے اوپر، ہمارے پاس وقت اتنی کم ہے کہ ہماری زندگی کبھی بھی اس دنیا سے جا سکتی ہے، جس دنیا کے لیے ہم دن و رات سوچتے ہیں کہ کسی کے دل میں تکلیف نہ ہو، کسی کو چوٹ نہ پہنچے، اور ہم نہ جانے ایسے دوستوں کے لیے، ایسے رشتہ داروں کے لیے ہمیشہ فکر مند ہوتے ہیں کہ اس کے لیے اچھے سے اچھا کھانا تیار کریں، ہمارے گھر مہمان بن کر آ رہے ہیں، ہم گھر کو اچھی طریقے سے سجائیں تاکہ ہمارا وہ نام کرے اور ہماری تعریف کرے۔ لیکن میرے دوستوں، یہ 2 دن کی رشتہ داری اور 2 دن کی دوستی کے لیے آپ اتنے فکر مند ہیں۔ اب ذرا بتاؤ، اگر اللہ نے کسی مہمان کو ہمارے پاس بھیجا تو اس مہمان کے لیے ہمیں کتنا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس مہمان کے احترام کے لیے کتنا فکر مند ہونا چاہیے کہ اگر وہ مہمان ہمارے گھر آ جاتا ہے اور ہم سے کوئی بھول ہو جاتی ہے، کوئی بے ادبی ہو جاتی ہے، کوئی اگر بے حرمتی ہو جاتی ہے تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ ہمارے سر پر ہمیشہ موت کا تلوار لٹک رہا ہے، کبھی بھی آپ کے گردن پر گر سکتی ہے۔ یہی تصور کرنا، صوفیاء فرماتے ہیں کہ جس طرح کسان اپنے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے ہمیشہ سورج کی طرف دیکھتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ یہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے مجھے یہ کام تمام مکمل کر دینے ہیں، اور پھر کل نیکسٹ کام کا جو بھی اس کا پلان ہوتا ہے وہ اپنے دماغ میں گھما رہا ہوتا ہے کہ یہ کام جلدی سے جلدی ختم کرے گا سورج ڈوبنے سے پہلے۔ مسلمانوں، صوفیاء فرماتے ہیں کہ اپنے اعمال کو بالکل ایسے ہی درست کر لو اپنے موت سے پہلے، اور ہمیشہ سوچو کہ اپنی زندگی کا آخری دن آج ہی ہے، کل ہمیں دیکھنے کو ملے نہ ملے۔
اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان مبارک کے ادب و احترام تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تک کیے ہوئے تمام گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.